میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے، جو ایسے مزے کی زندگی ہے، اس زندگی سے محض خود چمٹ رہنا اور دوسروں کو دعوت نہ دینا بڑا ظلم ہوگا اور بڑی سفاکی ہوگی۔ جماعت جس عیش کے دور میں داخل ہوئی ہے، بیچاری دنیا کو تصور بھی نہیں کہ وہ ہے کیا۔ رمضان لوگوں کے لیے بڑی بڑی مشقتیں لے کے آیا تھا، ہماری ہر مشقت رحمت میں تبدیل ہو رہی تھی، ہماری ہر تکلیف لطف بن رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزانہ درس دیکھتے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ بظاہر ان کو سمجھ نہیں آنی چاہیے، مگر پھر بھی لگتا تھا سمجھ رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے صبر کے ساتھ مسلسل بعض بچے میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں سامنے وہ ایک فرانسیسی بہت ہی مخلص خاتون ہے منصورہ، ان کے بچے درس کے آغاز میں آ کے بیٹھتے تھے، آخر تک بیٹھے رہتے تھے، بڑی توجہ سے سنتے تھے، حالانکہ ان کو اردو بھی پوری ٹھیک نہیں آتی، بہت معمولی سی آتی ہے، اور انگریزی بھی پوری اچھی طرح نہیں جانتے، فرینچ زبان جانتے ہیں، لیکن بغیر کسی آلے کے جس سے وہ فرینچ ترجمہ سن رہے ہوں بیٹھے ہوئے مسلسل دیکھ رہے ہوتے تھے، کوئی لطف محسوس کرتے تھے۔ اور کبھی میں نے ان کے چہروں پر اکسانیت کے آثار نہیں دیکھے، جیسے تھکاوٹ کے آثار نہیں دیکھے۔ بعد میں نے ایک دفعہ اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا کیوں جی کیسا رہا، تمہیں سمجھ آتی ہے کچھ؟ کہتا کچھ تھوڑا تھوڑا میں سمجھتا ہوں، لیکن مزہ اٹھا رہا تھا، باقاعدہ آتا رہا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں جن سے انسان بعض باتوں کی توقع نہیں رکھتا، ان کے منہ سے نکلتی ہیں تو حیران رہ جاتا ہے۔ آفتاب خان صاحب جو ہمارے یو کے امیر ہیں، ان کی شادی قاضی محمد اسلم صاحب مرحوم کی بچی سے ہوئی ہے۔ غالباً ان کی بیگم بھی لاہور میں، اور ان کی والدہ بھی حضرت قاضی محمد اسلم صاحب کی بیگم، وہ بھی شاید اس وقت یہ درس دیکھ رہے ہیں، یہ عید کا خطبہ سن رہے ہوں، تو ان کو ذرا زیادہ ہی لطف آئے گا اس بچے کے ذکر میں۔ آفتاب خان صاحب کے والد ثناء اللہ خان صاحب مرحوم بھی میرا ان کو بڑا ذاتی تعلق تھا، حالانکہ عمر کا بہت فرق تھا، لیکن بہت ہی مخلص اور فدائی انسان تھے۔ ان کا یہ پوتا ہے، اور نہیں نواز قائد صاحب کا آفتاب خان صاحب کا نواسا ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں، اور ان ثناء اللہ خان صاحب مرحوم کے بیٹے کا نواسا ہوا نا، پوتا، بیٹے کا پوتا، معاف کریں، اور قاضی صاحب کی بیٹی کا نواسا۔ میں آپ کو جو بات سنانی تھی وہ صرف اتنی سی تھی، کہتے ہیں آخری دعا میں پورا درس سننے کے بعد جب دعا ختم ہوئی، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا شاباش حضور شاباش۔ کتنے حیران ہو کے دیکھا تو آپ کہتے اس کو اتنا پتا تھا کہ درس ختم ہوا ہے، اس کو پتا تھا کہ ایک مہینہ اس پہ محنت ہوئی ہے، تو اس بچے نے بھی اپنی طرف سے شاباش شاباش دی۔ یہی حال دنیا بھر کے بچوں کا ہے، اور احمدیت جس دور میں داخل ہوئی ہے، مجھے اس بات سے لطف آتا ہے، اس بات کا خصوصیت سے لطف آتا ہے کہ بچوں سے مجھے تبھی پیار ہے، اور اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اب ساری دنیا کے بچوں کو مجھ سے بھی اسی طرح پیار ہو گیا ہے، اور یہ پیار ان کے اندر نیکی پیدا کر رہا ہے، یہ پیار ان کے دل میں بچپن ہی سے نیکیوں کی محبتیں جاگزی کر رہا ہے، ان کے وجود میں سرایت ہو رہی ہیں یہ نیکیاں۔ اگلی نسلوں کے متعلق خدا نے دیکھو کیسی رحمت کے نشان دکھائے۔ میں ہمیشہ خصوصیت سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے خدا ہماری آئندہ نسلوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں ایسی نسلوں کا امام بنا جو متقی ہوں۔ تو اللہ نے کس شان سے اس دعا کو پورا فرمایا ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں، چین میں بھی لوگ بیٹھے یہ سن رہے تھے، ان میں بھی بچے شامل تھے، جاپان میں بھی ایسا ہو رہا تھا، اور دوسرے دنیا کے ممالک میں پھر مغرب کے کناروں تک، مغربی افریقہ میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ اس وقت بھی امریکہ اور کینیڈا اس عید کے خطبے میں شامل ہیں، لیکن جو آج شام کو عید کی خوشی میں ہم ایک شعری مجلس لگا رہے ہیں، عبید اللہ صاحب علیم اس میں کلام پیش کریں گے، اس میں وہ شامل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ امریکن جماعت
پے ماسٹر ہے وہ اپنے پروگراموں کے پیسے خود دیتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بجٹ بنایا تھا اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ بہرحال کیسے تم کو بعد میں بھجوا دیں گے۔ تو یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک عالمگیریت جو جماعت کو نصیب ہوئی ہے، اس میں جو بہت ہی پیاری بات یہ ہے وہ ہے اگلی نسلوں کا پہلی نسلوں سے بہت گہرا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ اس سے ہمارے آئندہ کی تربیت کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ تو میں یہ اس طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ دعا کریں کہ ہماری عید فطر جو ایک فطر کا زمانہ بننے والی ہے، یہ زمانہ ہمارے زمانے تک محدود نہ رہے، بلکہ ہماری اگلی نسلوں کے زمانوں میں بھی منتقل ہو جائے، اور وہ زمانہ در زمانہ پھر آگے اسی طرح ایک ایسی عید فطر بن جائے جو آخرین کی بھی عید ہو، ہمارے مقابل پر جو آخرین آنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ دعا کرو خدا سے کہ ہمارے لیے عید ہو اولین اور آخرین کے لیے، تو دعا ایک انذار کے ساتھ قبول کی گئی۔ تم اصرار کرتے ہو تو وہ معاہدہ ہم تم پر اتاریں گے جو عید بننے والا ہے، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو پھر عذاب بھی ایسا دیں گے جو کبھی کسی قوم کو عذاب نہ دیا گیا۔ اگر پہلی عید اور بعد کی عید میں بیچ میں انقطاع ہو جائے تو بعد کی عید میں بعض نحوستیں داخل ہو سکتی ہیں، بعض فساد داخل ہو سکتے ہیں، بعض خرابیاں جا پا سکتی ہیں، لیکن اگر تسلسل ہو تو اس بات کی بہتر ضمانت ہے کہ پہلی عید کی ادائیں، اس کی نیکیاں، اس کی خوبیاں نسل بعد نسل اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں، اور جو بعد میں آنے والے عید منائیں گے وہ بھی ویسی ہی عید منا رہے ہیں جیسے ہم آج منا رہے ہیں۔ بس اپنے موجودہ عید کی حفاظت کریں، ان اسباق کو سیکھیں اور حرز جان بنائیں، ان کو اب اپنے عمل میں جاری کر دیں۔ ہم ایک بہت ہی پرلطف دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو رمضان ہم نے ابھی منایا ہے، ایسے نشے کا رمضان کبھی پہلے نہیں منایا گیا، اور تمام عالم میں یہی کیفیت ہے۔ جو خط اور فون اور فیکسز مل رہی ہیں ان سب کا یوں لگتا ہے جیسے ایک انسان نے مضمون سکھا کر سب کو پڑھا دیا ہے، حالانکہ بغیر کسی آپس کے رشتہ تعلق کے، بغیر بشروں کے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک ہی ہے کہ جو نشے کا رمضان ہم نے اب گزارا ہے ویسا اس کا نشہ اتر ہی نہیں رہا، اور کبھی ہم نے پہلے ایسا لطف دیکھا نہیں تھا۔ تو آئندہ ان لطفوں کو بڑھانے کے دن آئیں گے، مگر ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے بعد، ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیاں دائمی ہو جائیں اور ہمیشہ بڑھتی رہیں، نشو و نما پاتی رہیں، اور آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں۔ یہی ہماری حقیقی عید ہوگی، مگر غیروں کو اس نشے میں شامل کریں، دعوت اللہ میں پہلے سے بڑھ کر کام کریں، کیونکہ جو نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں اگر ہم اپنی تک محدود رکھیں تو رمضان کا سبق بھولنے والے ہوں گے۔ رمضان میں جن محروموں کا ذکر ہے، جن کی تکلیفوں کو ہم نے محسوس کیا، جن میں اپنی خوشیاں بانٹنے کا سبق ہم نے سیکھا، ان میں سب سے بڑے محروم تو وہ ہیں جو اسلام کی نعمت سے اور معدے میں شمولیت سے محروم ہیں، اس معدے کی لذت سے محروم ہے جو آسمان سے اترتا ہے۔ جسمانی کھانا تو جسمانی کھانا ہے ہی، مگر جو آسمان سے اترنے والا کھانا ہے، وہ دسترخوان جو خدا خود اپنے بندوں کے لیے اتارتا اور بچھاتا ہے، اس دسترخوان سے جو محروم ہیں ان کا دکھ کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ان کو کیوں اپنے سے جوڑ کر خدا سے نہیں جوڑتے؟ ان کے لیے خدا کے راستے میں ایک وسیلہ کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ وہ جہاد ہے جس کا نام دعوت اللہ کا جہاد ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد کا ایسے عظیم الشان رنگ میں آغاز فرمایا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا جہاد دعوت اللہ کا آپ نہیں سنیں گے۔ اور دعوت اللہ کا جو محاورہ ہے یہ بھی جہاں تک میرا علم ہے قرآن کے لیے خاص ہے۔ بار بار دعوت اللہ کا مضمون قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما کر اس بات کو بھی ظاہر فرماتا ہے کہ تمہارا لوگوں کو بلانا اپنی جمعیت کو بڑھانے کی خاطر نہیں ہوگا، کوئی بدنیت اس میں شامل نہ ہو،
یہ خیال نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں اور ہم طاقتور بن جائیں، کیونکہ طاقتور بن کر اگر تمہیں خدا کے فضل حاصل نہ ہو تو تمہاری وہ طاقت تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جنگ حنین کا نقشہ یاد کرو، کتنی بڑی طاقت بن چکے تھے مسلمان، لیکن کیسی ہزیمت پہنچی اور وہ پہنچنے والی تھی جس کو خدا نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہ غرور ہو گیا تھا نا کہ تم زیادہ ہو گئے ہو، پہلے ہم تمہیں کم ہونے کے باوجود بچاتے تھے، ہم بچاتے تھے، اب پتہ لگا کہ کون بچایا کرتا تھا۔ تو تعداد کا زیادہ ہونا اس لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ خدا کو یاد کرنے والے، خدا کے رنگ قبول کرنے والے جب مومن کو دکھائی دیتے ہیں تو اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کا سینہ بھی لطف سے بھر جاتا ہے۔ مگر اپنی خاطر اگر ایسا کرے گا تو اس کی دعوت اللہ کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی، اور اگر ان کو پھل بھی لگے گا تو اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا۔ بس دعوت اللہ کا مضمون سمجھیں، اللہ کی طرف بلانے کا نام ہے، نہ احمدیت کی طرف بلانے کا نام ہے، نہ کسی ملک کی جماعت کی طرف بلانے کا نام ہے۔ احمدیت چونکہ اللہ کی طرف جانے کا نام ہے، اس تعلق سے احمدیت کا حوالہ دینا پڑتا ہے، مگر اصل بات یہی ہے کہ دعوت اللہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی راہ سے بندوں کو خدا تک پہنچانے کا نام ہے۔ بندوں کو خدا تک پہنچا دیں، آپ کا کام پورا ہوا۔ اللہ جانے اور وہ جانے، وہ خود ان کو سنبھال لے گا۔ اگر وہاں نہ پہنچایا تو آپ سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ جو چاہیں کر لیں، جتنی چاہیں ترکیبیں کر لیں، ایک دروازے سے آئیں گے، دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے، اسی طرح کورے کے پورے واپس لوٹ جایا کریں گے جس طرح آپ نے ان کو پکڑا تھا۔ اور دعوت اللہ کے مضمون کو مرہود رکھتے ہوئے رمضان کے اسباق کے ساتھ اس تعلق کو جوڑیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم فضل آپ پر اور نازل فرمائے گا۔ جو گزشتہ نشو کے دن ہیں وہ لگے گا کہ عام دن تھے، نشہ تو اب آیا ہے۔ ایک بیداری کے بعد ایک اور بیداری نصیب ہوگی، ایک لذت سے آشنائی کے بعد اسی لذت سے مزید آشنائی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت مشکل کام ہیں، بہت دور کے سفر ہیں، رضائے باری تعالیٰ سے اور دعا سے آسان ہو سکتے ہیں، بس دعائیں کرتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھیں۔ اب میں آپ سب کو، دنیا بھر کی جماعتوں کو عید مبارک کا پیغام دیتا ہوں۔ اپنی طرف سے آپ سب کو جو یہاں شامل ہیں یا دنیا میں دوسری جگہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور وہ بھی جو محروم ہیں، وہ بھی جو ریڈیو پر اس خطبے کو سن رہے ہیں، جو نہیں سن سکتے، وہ سب شامل ہیں، ان سب کو عید مبارک ہو۔ اردو میں نے آپ کو عید مبارک دے دی، and I extend Eid greetings to you all in English as well. So also in Punjabi, تانوں ساریاں نوں عید مبارک ہوئے، اور پھر فارسی میں عید ہمیں شما مبارک باشد، اور عربی میں کہوں گا اتمنى لکم عیداً سعیداً کل عام وانتم بخیر۔ اور ٹرکش میں میرا تلفظ میں نہیں جانتا، باقیوں میں بھی کمزور ہوگا، لیکن ٹرکش میں تو بالکل نئی زبان ہے۔ بائے را مونس کتلو السن، پتہ نہیں ٹرکش والوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں، مگر لکھا یہ گیا ہے بائے را چھوڑ دے، آپ کو آتی ہوگی، مجھے نہیں آتی تھی۔ بائے را مونس کتلو السن، اور اسپینش زبان میں زیادہ مشکل ہے، میں چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ جنہوں نے انگریزی میں مبارکباد لے لی ہے اردو میں، وہ آگے بھائیوں کو بتا دیں۔ اور رشین زبان میں سن پرازنیکم عید الفطر شیخواس، اور بنگلہ میں اپنا را شبائی کہ امار طرف تھے کہ عید مبارک، اپنا را شبائی کہ وہ امار طرف تھے کہ عید مبارک۔ اور گرمکھی میں آپ سارے لوگوں کو عید مبارک ہوئے، اور ہندی میں آپ سبھی لوگوں کو عید مبارک۔ ہندی میں تو بالکل اردو والی بات ہی ہے۔ اور فرینچ میں بونے جوئر عید،
اور پھر نارویجن تو بہت مشکل ہے، وہ منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے کافی، اور البینین بھی ذرا نامانوس ہے. تو سب کو اپنی اپنی زبان میں عید مبارک ہو.